تو آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یعنی آپ کا اسلام لانا بشارتوں کی نوید بھی بنا اور اسلام کو مضبوطی حاصل ہوئی، یعنی کفار پہ جن کی ہیبت طاری تھی، آپ ایسے صحابی رسول بھی ہیں اور ایسے حکمران بھی ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ کی شخصیت کو اسلام لانے کے بعد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، جی، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ خوف الہی اتنا زیادہ تھا، مطلب جتنی جرت تھی، جتنی بہادری تھی، جتنا لوگ آپ سے خوف کھاتے تھے، آپ کی ایک دہشت تھی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو کھونا چاہتی ہے، کوئی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے اور کوئی بچہ یتیم ہونا چاہتا ہے تو وہ عمر کے مخالف آ جائے، کہ یہ اللہ اعلان آپ نے کیا اور اپنی زندگی وقف کر دی بالکل اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی، جی، کہ جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں تو کیسے رات کے اندھیرے میں مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، لیکن آپ نے اب باقاعدہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے آ کے خانہ کعبہ کے پاس اعلان کیا جی، کہ کل عمر بن خطاب مکے سے مدینے ہجرت کرے گا، اگر کوئی عمر کو روکنا چاہتا ہے تو مجھ سے آ کے ملے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب و دبدبہ لوگوں کے اوپر ایسا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت کا خوف آپ کے اندر اس سے زیادہ تھا کہ آپ اس قدر روتے تھے جب قرآن کی ان آیتوں کی آپ تلاوت کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو، اللہ کی سزا کا ذکر ہو، تو حضرت عمر نماز میں رو پڑتے تھے کہ آپ کے آنسو نہ رکتے تھے، آپ کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں کسی سوکھی گھاس کا کوئی ٹکڑا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اللہ کی طرف سے ندا آئے کہ تمام لوگ جنتی ہیں سوائے ایک شخص کے تو میں سمجھوں گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ حال ہے اسلام لانے کے بعد، خشیت خوف الہی اس قدر اندر جگہ بنا چکی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمر تو جنت کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دیں، سبحان اللہ، اور حضرت علی نے وہ لکھ کر دیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو جنت کے چراغ ہیں، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت سراج اہل الجنہ جنہ تم یہ میرے جب مجھے غسل دینا تو یہ میرے کفن میں ڈال دینا، جی، کہ جب میں اپنے رب سے ملوں تو میرے پاس سرکار علیہ السلام کی دی ہوئی یہ نوید موجود ہو۔ جی، اسی طرح دیکھو عید کا دن ہے جب آپ خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر حجرے سے باہر آئیں تو ہم عید کی نماز پڑھیں، اور حجرے سے سوائے رونے کے کوئی اور آواز نہ آئے، کہ جب آپ باہر تشریف لائے اور لوگ پریشان ہو گئے، آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ عمر اس خوف سے لرز رہا ہے کہ نہ جانے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، کہ آج عمر کے لیے یہ عید ہے یا وعید ہے۔ کہ حضرت عمر کہ جو راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے، ایک دفعہ حضرت ابو بکر کا اصل میں انہوں نے پیچھا کیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر کس طریقے سے اپنی رعایا کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے بڑی مشکلیں پیدا کر دی، ان کا کام بڑا کٹھن کر دیا۔ تو مسلمان ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی ریشمی لباس نہیں پہنا، ہمیشہ ایسا لباس پہنتے تھے کہ ایک دفعہ اتنا لباس پھٹ گیا تھا، اتنے پیون لگے تھے کہ جب آپ نے اسے پیون کاری کے لیے دیا تو اس نے آپ کو نیا لباس دیا جو ذرا ہلکا تھا، تو آپ نے واپس کر کے پرانا ہی پہنا کہ یہ میرا پسینہ جذب کرتا ہے۔ تو مطلب اس طرح کا حال ہے، کبھی بیت المال سے ضرورت سے زیادہ چیز نہیں لی، اصحاب نے زبردستی آپ کی تنخواہ مقرر کی تھی، ورنہ وہ بھی آپ لینا نہیں چاہ رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترمہ ارم ضیاء صاحبہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔